اس لیے یہ جو اشعار آپ لوگ سنتے ہیں یہ نہ سمجھے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کبھی کہ یہ مبالغہ تو نہیں ہوگا، یہ کیا مبالغہ کرے گا کوئی؟ بڑے سے بڑا ادیب آ جائے، بڑے سے بڑا شاعر آ جائے، وہ بھی مبالغہ نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو اللہ ہی جانے۔ ہاں ایک بات علماء ہمیشہ فرماتے ہیں کہ خدا کی خدائی میں انہیں شریک نہ کرو، بس مظاہرہ ایک اصولی بات ہے، ساری دنیا اس بات کو، اللہ خود کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، باقی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم اس کے سمجھنے کی کوشش۔ ایک بات اور رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جزوی صفت ہے لیکن اسی ذیل میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں اور کوئی ایسا ہوگا جو نماز میں درود شریف نہ پڑھتا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری جماعت یہاں 100 آدمی 200 آدمی کی ہوگی، جمعے میں 400 500 1000 ہو جائیں گے، لیکن مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں ایسے بہت مواقع آتے ہیں، رمضان میں، حج میں، عیدین میں، کہ جس میں 1,00,000 2 لاکھ نہیں 10 15 20 لاکھ آدمی بیک وقت نماز پڑھتے ہیں نا، اور تقریباً سارے کے سارے ہی اللہم صلی علی محمد، اور اس سے پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور پہ سلام، اور پھر اللہم صلی علی محمد، تو نماز کی سنتیں ہیں، یہ پڑھتے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کہ متواتر احادیث میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ پہ صلاۃ یا سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہر ایک کا صلاۃ و سلام مجھے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کتنے کوئی متشدد ہو، محقق ہو، یہ ہو، اس اصول کے بارے میں کہ فرشتوں کو اللہ نے وہاں بھیجا ہے، فرشتے اس کا صلاۃ یا سلام، درود یا سلام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ جاتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں، اور جس کی تفصیل بعض احادیث میں آئی ہے کہ یا رسول اللہ، فرشتہ جا کے کہتا ہے کہ فلان ابن فلان آپ کو یہ ان الفاظ میں صلاۃ یا ان الفاظ میں سلام بھیج رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب 10 لاکھ آدمی یک وقت درود بھیجتے ہیں تو ان احادیث صحیحہ بلکہ متواترہ کے مطابق فرشتے ان 10 لاکھ آدمیوں کا بیک وقت صلاۃ، درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہوں گے اسے؟ توجہ فرمائیے، ذرا غور کیجئے اس پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کتنی عظمت ہے اللہ کے۔ 10 لاکھ آدمی کا درود و سلام پہنچتا ہے اور ہر ایک کے بارے میں ہر فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلان ابن فلان نے آپ کو اس الفاظ میں صلاۃ، درود یا سلام بھیجا ہے، اور حضور کو ظاہر ہے اس کی خبر ہوتی ہے، ورنہ خصوصیت ہی کیا ہوئی۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے حضرت کے علم کا کہ حضور کو ان سب کی سمجھ بھی آتی ہے اور پہنچتا بھی ہے، اور آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات، وہ جواب دینے کے بارے میں روایات کا اختلاف ہے لیکن پہنچانے میں تو کسی کو اختلاف نہیں، صحیح متواتر احادیث ہے۔ کتنے کوئی متشدد ہو، متعنت ہو، ضدی ہو، اس میں اس کو اختلاف نہیں، تمام طبقات امت، تمام مسالک فکر، سب کے سب اس پہ متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں فرشتہ درود بھیجتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو 10 لاکھ آدمی، اور جب بعد جو ہے عیدین وغیرہ میں 30 لاکھ آدمی، 40 لاکھ آدمی،
اکٹھے ہوتے ہیں، سب کا بیک وقت درود جب پہنچتا ہے تو آپ اندازہ کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جسد اطہر زندہ کیسے ہے، بیوقوفی کی حد ہے۔ یہ حدیث تو صریح ہے، صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو فرشتہ سلام پہنچاتا ہے، وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو غور کرے، تنہائیوں میں سوچے، اللہ تعالی ہر وقت ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، صحیح ہے، کوئی اسے نہیں جھٹلاتا، اس حدیث کو کوئی اس پہ کلام نہیں کرتا، سب کے نزدیک، تمام متشددین متعننین نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ جب بھی کوئی شخص صلاۃ یا سلام بھیجتا ہے فرشتہ اسے پہنچاتا ہے، اس حد تک سب مانتے ہیں۔ تو جب 10 لاکھ آدمی، 15 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی اس درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتا ہوگا تو حضور کیسے اسے استیعاب کرتے ہوں گے؟ ہمارے سامنے تو 10 آدمی ایک ہی لفظ بولے وہی ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ چند واقعات ہیں جو میں نے پیش خدمت کیے ہیں، ان پہ غور کریں اور اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں کیا عظمت ہے، ہم تو اس عظمت کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہیں یہ چیزیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ ہمیں تقصیر کو، کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ایسے نبی کی امت اللہ نے ہمیں بنایا ہے، معمولی چیز نہیں، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق اللہ ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، اتنا ان کا تذکرہ کیا جائے، اتنا کہ ہر وقت ہم بس اسی میں رہیں۔ اللہ تعالی اپنا کرم فرمائے اور ہمیں حضور کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجتماعات، مجالس اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دے، اور اللہ ہمیں اس حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم سمجھ لیں اسے۔ تو ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ یہ چند واقعات بھی چونکہ مختلف مواقع پہ ان کا ظہور ہو گیا، اس لیے ان کا ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں عقل سے، فکر سے بلند و بالا ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی حقیقت ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی، اللہ کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی، اسی لیے اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے، تصور کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی عجیب صفات ہیں سبحانہ و تعالی، الظاہر والاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی متضادات ہیں بظاہر، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض صفات ایسی ہیں، تو اللہ کی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے علماء کرام سختی سے منع فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور نہیں کرنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ جو تصور بھی اللہ کی ذات کے بارے میں آئے، بندہ یہ سمجھے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اس لیے جو تصور بھی آئے گا وہ اللہ اس کے خلاف ہے، اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام، حقیقت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، جتنا بھی ہم سوچیں گے اس سے بھی زیادہ ہے،
لیکن اس کے بارے میں سوچنے کا ہمیں حکم ہے۔ جتنا غور ان احادیث میں جو صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں احادیث میں آئی ہیں ان کے بارے میں غور کرنے کا ہمیں حکم ہے، چونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق ہمارے دل میں زیادہ بڑھے گا، محبت اللہ کے رسول کی بڑھے گی، اور اسی سے جذبہ اتباع بھی پیدا ہوگا۔ اللہ سب کو توفیق عطا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ومصطفاک من خلقک سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم آتہ الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہم ارزقنا جميعا شفاعتہ یوم القیامہ، اللہم ارزقنا جميعا مرافقتہ فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری پوری اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، خصوصاً ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور صاف فرما، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے رذائل اور امراض قلبیہ سے یا اللہ پاک اور صاف فرما، ہمارے دلوں کو عجب، تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، تحقیر مسلم، غفلت اور ہر رذیلے سے، ہر دلی مرض سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے انوار سے منور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے انوار سے منور فرما، اپنی معرفت کا نور ہم سب کو عطا فرما، اپنا خصوصی سچا قلبی تعلق، دائمی تعلق ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنا سچا قلبی دائمی تعلق ہمیں نصیب فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو سچا قلبی دائمی تعلق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پختہ محبت ہمیں نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما۔